بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، الحمدللہ آج ہم اٹلاس آف دا قرآن کا 5th ایپیسوڈ یعنی 5ویں قسط شروع کر رہے ہیں، جس میں آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کے حالات اور جغرافیائی مقامات اور قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا تذکر خیر کن آیات میں آیا ہے یا کن سورہ مبارک میں آیا ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کہلاتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن مجید جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ قرآن مجید کے عجائب لوگوں پر تا قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ ہم دیکھیں کہ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کا نام نامی قرآن مجید میں تقریباً 9 مرتبہ آیا۔ سورہ آراف میں 3 دفعہ، سورہ ہود میں 4 دفعہ، سورہ شعراء میں 1 دفعہ اور سورہ نمل میں 1 دفعہ۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ قوم سمود کے واقعات بھی قرآن مجید میں تقریباً 9 سورہ مبارک میں آئے ہیں۔ وہ سورہ مبارکہ سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 سے لے کر 79 تک، سورہ نمبر 11 سورہ ہود علیہ السلام آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 68 تک، اور اسی میں آیت نمبر 89 اور 95 اس میں بھی جو ہے تو آپ کا ذکر خیر ملتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نمبر 26 سورہ شعراء آیت نمبر 141 سے لے کر 159 تک، سورہ نمبر 27 سورہ نمل آیت نمبر 45 سے لے کر 53 تک، اسی طرح سے سورہ نمبر 54 سورہ قمر آیت نمبر 23 سے لے کر 31 تک، اور سورہ نمبر 91 سورہ شمس آیت نمبر 11 سے لے کر 15 تک، اور سورہ نمبر 15 سورہ ہجر آیت نمبر 80 سے لے کر 84 تک، اور سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59 میں، اور اسی طرح سے آخر میں سورہ نمبر 14 سورۃ الابراہیم علیہ السلام آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر آپ کا ذکر خیر تفصیل سے آیا ہے۔ جیسے 9 مقامات پر آپ کا نام نامی کے ساتھ قرآن مجید میں تذکرہ ہوا، اسی طرح سے آپ کی قوم سمود کا تذکرہ بھی 9 سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یاد کرو وہ وقت اللہ تعالیٰ نے جب قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا۔ قرآن مجید نے ہی زمانی ترتیب بیان فرما دی کہ قوم سمود جانشین تھے قوم عاد کے، اور قوم عاد جانشین تھے قوم نوح کے۔ قوم سمود کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی سرزمین میں سردار بنایا۔ ناظرین میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ دونوں قومیں جزیرۃ العرب یعنی عربین پیننسولا کے اندر ہی موجود تھی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عربین پیننسولا کے اندر اس وقت سعودی عرب، یمن، عمان اور UAE یہ پورا جتنا بھی یہ جو ملک ہے یہ پورا جزیرۃ العرب کے اندر آتے ہیں۔ عربین پیننسولا میں آپ جب اس کا مشاہدہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ قوم عاد کا مسکن الاحقاف تھا، جو کہ جنوب مشرق میں واقع تھی یہ قوم کا محل وقوع، جبکہ قوم سمود جو ہیں وہ عربین پیننسولا کے شمال مغرب میں واقع ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں قوموں کے رہنے کی جگہ پر قرآن مجید کی 2 سورہ مبارکہ کے نام قرآن میں آئے ہیں۔ ایک سورہ مبارک الاحقاف ہے جو کہ مسکن تھا قوم عاد کا، اسی طرح سے یہ الحجر جو ہے یہ مسکن ہے قوم سمود کا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس میں بہت گہری مشابہت ہے دونوں قوموں کے اندر۔ دونوں قومیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد، اور دونوں قوموں کا نام اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے قبیلوں کے نام سے رکھا۔ جیسے کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی تو قوم ہود نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر قوم عاد ان کے قبیلے کا نام عاد تھا تو قوم عاد کہا، اور اسی طرح سے قوم سمود
صالح علیہ السلام کی قوم تھی، لیکن اس کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود رکھا، ان کے قبیلے کا نام سمود۔ جن قوموں کے واقعات آئے ہیں ان میں 7 قومیں ایسی ہیں جن کے واقعات تسلسل کے ساتھ آئے ہیں، جن میں سے قوم نوح علیہ السلام، اس کے بعد قوم عاد، اس کے بعد قوم سمود، اس کے بعد قوم لوط، قوم لوط کے بعد قوم مدین، قوم مدین کے بعد قوم فرعون، اور 7ویں قوم ہے قوم یونس علیہ السلام۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر الحمدللہ ایک کافی ربط ملے گا آپ کو۔ پہلی جو 3 قومیں ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں، اور بعد میں 3 قومیں جو ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں۔ پہلی 3 قومیں جو ہیں قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود۔ اس کے بعد 3 قومیں جو ہیں وہ قوم لوط، قوم مدین اور قوم فرعون۔ اب ہم اس میں دیکھیں کہ کوئی ایک باہمی ربط کیا ہے۔ بہت انٹرسٹنگ جو ربط اس میں مجھ کو ملا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی قوم جو ہے قوم نوح اور 6ٹھی قوم جو ہے قوم فرعون، ان دونوں میں مشابہت یہ ہے کہ دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کے عذاب سے ہلاک کیا۔ اسی طرح سے تیسری قوم قوم سمود اور 5ویں قوم قوم مدین، یہ دونوں قوموں میں ایک کافی ربط ہے کہ ان کو زبردست زلزلے نے اور زبردست چنگاڑ نے یہ دونوں قوموں کو تباہ کیا۔ اب نمبر 2 قوم عاد اور نمبر 4 قوم لوط علیہ السلام، یہ 2 قوموں کا معاملہ کہ قوم عاد اس پر بہت سخت تیز و تند منحوس آندھی کا عذاب، بہت سخت عذاب، بہت تیز ہوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ برباد کیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جو 4تھی قوم ہے قوم لوط علیہ السلام، اس پر سخت سے سخت عذاب آیا کہ بستی الٹ دی گئی اور آسمان سے تہ بتہ کھنگر کی بارش ہوئی اور زبردست چنگاڑ ساتھ میں ہوئی۔ سب سے سخت عذاب قوم لوط علیہ السلام پر آیا۔ تو یہ 3 قومیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور 3 قومیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور پھر ان کے بعد کافی زمانوں کے بعد قوم یونس علیہ السلام، جس پر سے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کی اجتماعی توبہ کی وجہ سے اس پر سے عذاب ٹال دیا۔ اب ناظرین دیکھیے کہ یہ 7 قوموں کا تو بہت ہی تفصیل سے واقعہ آپ کو ملے گا قرآن پاک میں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، لیکن وہ قومیں ان کا تفصیل سے ان 7 قوموں کی طرح واقعات قرآن مجید میں نہیں آئے، جن میں اصحاب الرس، اصحاب الفیل، اصحاب الاخدود، قوم یاسین اور قوم تبع۔ تو اس طرح سے یہ 5 قوموں کا بھی ذکر قرآن مجید میں مختصراً آیا ہے۔ اب ناظرین ہم حضرت صالح علیہ السلام کا سلسلہ نسب اور قوم سمود کی تاریخ پر ایک مختصراً جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے وہ قوم، جیسا میں نے بتایا کہ وہ قوم سمود کہلاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب جو مورخین نے بیان کیا ہے، جس میں امام بغوی رحم اللہ نے جو سلسلہ نسب بیان کیا وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام بن عبید بن آصف بن ماسح بن حادر بن سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کا سلسلہ نسب 12ویں نسل پر حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے، یعنی قوم سمود سامی اقوام ہی کی ایک شاخ تھی۔ سامی اقوام سے کیا مراد ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حضرت سام، حضرت حام اور حضرت یافت، جو آپ کے ساتھ میں کشتی میں ایمان لے آئے تھے اور بچ گئے، ان میں سے حضرت سام کی نسل سے یہ شاخ چلی جس کو کہ سامی نسل کہتے ہیں۔ تو قوم سمود سامی اقوام ہی کی ایک شاخ تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو عاد اولیٰ کی ہلاکت کے وقت حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، اور یہی نسل عاد اخرى یا عاد ثانیہ بھی کہلاتی ہیں۔ بلا شبہ یہ قوم بھی عرب بعیدہ میں سے تھی،
عرب بعیدہ کا مطلب ہوتا ہے مٹ جانے والی عرب قوم۔ مورخین نے عربوں کو دو بڑی قوموں میں تقسیم کیا، ایک ہے عرب بعیدہ اور ایک ہے عرب باقیہ۔ عرب بعیدہ وہ قومیں ہیں جو عذاب الہی کی شکار ہوئی، مثلا عاد، سمود، جدیس وغیرہ۔ اور عرب باقیہ وہ قوم ہیں جو آج کل مشرق وسطی اور اس کے اطراف میں اور اسی طرح سے عربوں کی نسل پوری دنیا میں پھیل چکی، تو یہ عرب باقیہ کہلاتے ہیں۔ اب ناظرین، ہم قوم سمود کا کون سا علاقہ تھا، اب اس پر بات کرتے ہیں۔ قوم سمود کے جغرافیہ رہائش کس علاقے میں موجود تھی؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ عربین پیننسولا میں ہی یہ دونوں قومیں تھی اور ان کے درمیان بہت گہری مشابہت ہے۔ تو جیسا ہم نے دیکھا کہ قوم سمود کی رہائش مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب آپ جب سفر کریں گے، بالکل سندھ میں مدینہ منورہ اور تبوک اس کے درمیان کا یہ علاقہ ہے قوم سمود کا، جسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس علاقے کو قرآن نے الحجر کہا ہے، اسے الحجر بھی کہتے ہیں۔ تو الحجر اس کا پرانا نام ہو گیا، مدائن صالح اس کا نیا نام ہے۔ اور جو علاقہ جہاں پر کہ اونٹنی چرا کرتی تھی اس کو فج الناقہ کہا ہے۔ دراصل میں ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو عربی میں، اور فج کشادہ جگہ، یعنی اونٹنی کی چرنے پھرنے کی کشادہ جگہ کو فج الناقہ کہتے ہیں۔ تو آپ لوگ اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ جب آپ مدینے سے تبوک کی جانب سفر کریں گے، اور یہ پرانا کاروان راستہ تھا جس سے کارواں گزرتے تھے، تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ ناظرین، اس مقام سے کیونکہ یہاں پر عذاب آیا تھا، عذاب الہی آیا تھا، تو ایسی بستیوں سے گزرنے کا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہم وہ جان لیتے ہیں پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کو مدینہ منورہ سے نکلے تو اسی راستے سے آپ آئے۔ تو سب سے پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ مقام ہجر میں فروکش ہو، اس کے قریب پڑاؤ ڈالے۔ لشکر نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا اور ان کنوؤں سے پانی لے لیا جو قوم سمود کے زیر استعمال تھی۔ لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں وحی الہی کے ذریعے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوتے تھے، تو اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو حکم دیا کہ جتنا بھی آٹا گون لیا گیا تھا وہ تمام کے تمام اونٹوں کو کھلا دیا جائے، اور جو دیگیں جس میں گوشت پک رہا تھا وہ تمام کے تمام ضائع کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو دیگیں الٹ دی گئی، یعنی تمام کھانا ضائع کر دیا گیا، اور آٹا جو گون لیا گیا تھا اونٹوں کو کھلا دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہوئے اور اس کنویں کے پاس جا ٹھہرے جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ویران گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا جن قوموں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی کہیں ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان قوموں پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو۔ یہ مسند احمد کی حدیث کا مفہوم ہے جو حدیث نمبر 117 اور جلد نمبر 2 ہے۔ اسی طرح کی احادیث جو صحیح البخاری میں بھی آئی ہیں اس کا نمبر ہے 433، اور صحیح مسلم میں جو حدیث آئی ہے اس کے متعلق وہ ہے 2980۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سرزمین ہجر کی موجودہ حالت کیا ہے۔ پروفیسر عبد الرحمن عبد اپنی کتاب حرم مدینہ میں لکھتے ہیں کہ آج الاولی جتنا سرسبز و شاداب ہے، مدائن صالح اتنا ہی بے آب ہو گیا ہے، یعنی آج تک وہاں کوئی بستی نہیں بسی، جبکہ الاولی جو ہے وہ شہر آباد ہے، گھنی آبادی ہے۔ اور الاولی سے مدائن صالح جو ہے وہ 40 کلومیٹر میں نے بتایا جیسے کہ شمال مشرق میں ہے۔ الاولی سے گزرنے والے قدیم کاروان کے راستے کے پہلو میں جب آپ گزریں گے تو بلند پہاڑ عجیب شکلوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ دراصل سخت زلزلے نے اس سارے علاقے کے پہاڑوں کو دامن سے چوٹی تک جھنجھوڑ کر کاش کاش کر دیا، گویا دور سمود میں یہاں جو زبردست زلزلہ آیا تھا
اس نے تقریباً 500 کلومیٹر لمبا اور 150 کلومیٹر تقریباً چوڑا علاقہ اپنی لپیٹ میں لے لیا. کتنا سخت زلزلہ آیا ہوگا. اور جیسا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ قوم جو الحجر کے مقام پر دیار سمود میں رہتی تھی، یہ چٹانیں کاٹ کاٹ کر ان میں گھر بنانے کے غالباً موجی تھے. انہوں نے ایجاد کیا تھا. ان کے سینکڑوں سالوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹرا مشہور جگہ ہیں جو کہ آج کل جارڈن میں ہے، عربی میں الاردن کہتے ہیں جارڈن کو. وہاں پر پیٹرا ایک مقام ہے. یہ سینکڑوں برس کے بعد ان کے یعنی قوم سمود کے کافی سالوں کے بعد، قوم سمود کا جو آج سے تقریباً زمانہ جو ہے وہ 6500 سال پر مشتمل ہے، جبکہ پیٹرا میں جو ہے وہ 312 قبل مسیح کے اندر وہاں پر جو ہے تو وہ تعمیر ہوئی. انہیں پہاڑوں کو تراش کر بنایا گیا. تو یہ لوگ جو پیٹرا میں جنہوں نے اپنے محل تعمیر کیے وہ نیبیتین کہلاتے ہیں، یعنی نبتی کہلاتے ہیں. تو ان نبتیوں نے انہی کی نقل کی تھی اور انہوں نے جو ہے پھر 312 قبل مسیح کے اندر یعنی آج سے 2300 سال تقریباً پہلے پیٹرا کا شاندار دارالحکومت بنایا تھا. ناظرین، تبوک سے الحجر یعنی مدائن صالح کے راستے مدینہ منورہ 623 کلومیٹر یہ سیدھا بالکل بنتا ہے فاصلہ، جو کہ غزوہ تبوک میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ 623 کلومیٹر طے کیا تھا. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا مشکل غزوہ تھا، جس کو کہ جیش اسرا بھی کہتے ہیں. اسرا بہت تنگ. تو آپ دیکھیں کہ یہ علاقہ جو ہے تبوک کا مدینہ منورہ سے کافی دور کا علاقہ ہے. الحمدللہ میرا اپنا سفر اس علاقے میں ہوا ہے، لیکن میں کیونکہ اب جو ہے حکومت نے ایک نیا روڈ مدینہ منورہ سے خیبر، خیبر سے علیشاش سے تائمہ اور تائمہ سے تبوک، یہ ایک دوسرا راستہ تھوڑا سا گھوم کر بنایا ہے جو کہ تقریباً 686 کلومیٹر. میں نے جیسا کہ ڈائریکٹ اگر آپ جاتے ہیں تو وہ مدینے سے تبوک اگر ڈائریکٹ جاتے ہیں الولا سے ہوتے ہوئے یہ مدائن صالح سے ہوتے ہوئے تو وہ بنتا ہے 623 کلومیٹر 623 کلومیٹر. جبکہ جو یہ رنگ روڈ جو کہ ہائی وے جو بنا ہوا ہے اس وقت میں حکومت نے جو بنائی ہے تو وہ خیبر سے ہوتے ہوئے. اس سفر کے دوران خیبر کا قلعہ جیسا میں نے بتایا کہ بہت قریب سے دیکھا، لیکن مدائن صالح اس وقت میرا جانا نہیں ہو پا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہاں جانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے اسپیشل اجازت نامہ درکار تھا، اور اگر کوئی وفد کی شکل میں جب وہاں پر کوئی وزٹ کرتا تھا تو گورنمنٹ اس کو پرمیشن دیتی تھی، لیکن تنہا لوگوں کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں تھی. لیکن اب سنا ہوں کہ اب جو ہے گورنمنٹ اپنے ٹوریزم کو بڑھا رہی ہے تو وہاں پر بھی جانے کی پرمیشن دے رہی. ناظرین، مدائن صالح کی پتھر کی عمارتوں پر نبتی خط میں یعنی نیبیتین رائٹنگ میں، آرامی خط میں یعنی آرمینین زبان میں کچھ خطبے آج بھی درج ہیں. ایک عمارت جو قصر البنت یعنی شہزادی کا محل کہلاتی ہے، ایک عمارت بیت الشیخ تو دوسری کا نام بیت الخریمات ہے. ان عمارتوں میں کسی دروازے پر دہلیز نہیں ہے، کسی بھی عمارت میں دہلیز نہیں ہے. اور ایک وسیع عمارت جو کہ پہاڑ کے دامن میں ہے، پہاڑ کے اندر تراش کر بنائی گئی ہے، وہ سمود کا اسمبلی ہال تھا. ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت و دعوت اپنی قوم کو کس طرح آپ نے دی، اس کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اس بات کی دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو، بتوں کو نہ پوجو. عبادت کے قابل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بتوں سے کنارہ کشی کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو شریک نہ کرو. کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی اس دعوت و تبلیغ پر ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے کفر کیا اور زبان و عمل سے انہیں اذیت دی، رسول کو، وقت کے رسول کو اذیت دی.
اور انہیں نعوذ باللہ شہید کرنے کا پروگرام بھی بنایا، اور اس اٹنی کو قتل کر دیا جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی سچائی کی دلیل کے طور پر پیدا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہ اعراف میں یوں بیان فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تو صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اپنی زمین میں اور اپنی زمین پر آباد کیا، بس اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ ان کی قوم کے سردار جو مغرور تھے، غریب لوگوں سے جو ان میں ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے کہ بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس میں بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو مغرور سردار کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 سے 76 کے درمیان یہ مضمون آیا۔ ناظرین، قوم کو حضرت صالح علیہ السلام نے توبہ کی تلقین کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتوں سے کی پوجا سے روکا اور دیگر گناہوں سے توبہ کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ سورہ ہود علیہ السلام کی آیت نمبر 62 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئی ہے۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں؟ اور جس بات کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت شبہ ہے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے کہا، بہت ہی نہایت نرم لہجے میں بات کی اور انہیں نیکی کی طرف بلانے میں خوبصورت انداز اختیار کیا اور فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے قوم ہود کی آیت نمبر 63 میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بھلا دیکھو تو صحیح، اگر میں اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہے، پھر بھی اگر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں میں میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ قوم سمود کی طرف سے معجزے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت حق دی لیکن وہ انکار پر مصر رہی، بلکہ آپ کو جادو زدہ کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول ہے، سچے رسول ہے، تو کوئی معجزہ یا نشانی پیش کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ قوم سمود کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ بھی نہیں، ہماری ہی طرح کے انسان ہو، سو اگر سچے ہو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح علیہ السلام نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین روز آپ کی باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دی۔ کونچے کہتے ہیں ایڑی سے پیر کے پٹھے کا جو حصہ ہوتا ہے اسے کونچے کہتے ہیں، مگر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دی، اس اونٹنی کی کا پیر کاٹ دیا، اس کا قدم کاٹ دیا، آخر کار پچھتاتے رہ گئے۔ بس ان کو عذاب الہی نے آن پکڑا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ سورہ شعراء کی آیت ہے 153 سے لے کر 158 کے درمیان۔ ناظرین، جب دیکھیے، جب سچے رسول نے نشانی یعنی معجزہ ظاہر فرمایا تو قوم نے اس سے بدشگونی لی اور نعوذ باللہ رسول کو ہی شہید کرنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ یعنی دعوت حق کو تھامنے کی بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے بدشگونی لینا شروع کر دی اور فساد کے لیے صلاح مشورہ کرنے لگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نمل کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 45 سے لے کر 49 کے درمیان، جس کا مفہوم یہ ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ تم سب اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھائیو، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟
اور اللہ تبارک تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون لائے ہو۔ صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری بدشگونی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہیں، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو فتنے میں پڑے ہوئے ہو۔ اور اس شہر میں 9 جتھے دار تھے، یعنی 9 سردار تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے، جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم رات کو ان پر یعنی صالح علیہ السلام پر اور ان کے گھر والوں پر شبکن ماریں گے، پھر ان کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس خاندان کی ہلاکت پر موجود نہ تھے اور ہم سچ کہتے ہیں۔ ناظرین دیکھیے، ایک عرصے تک وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں سے چاہتی چرتی پھرتی، اور جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی، بطور معجزہ تھا۔ چنانچہ لوگ اپنی باری والے دن یعنی اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے، وہ لوگ اس کا دودھ پیتے اور وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے۔ کچھ عرصے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخر ان کے سردار جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے اور متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ اونٹنی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ اس سے جان چھوٹے اور انہیں سارا پانی مل جائے۔ یہ آپ دیکھیں ناظرین کہ وہ علاقہ جو ہے بہت ہی پتھریلا علاقہ ہے اور وہاں پر صحرا کا علاقہ ہے، وہاں پر آس پاس میں پانی بہت کم ہے، اور جس کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیتی تھی تو وہ پانی وہاں پر بھرپور تھا اس کنویں میں۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ سازشی قوم نے اللہ تعالیٰ کے معجزے پر ایمان لانے کی بجائے اس پر ظلم و عدوان کیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت و بربادی کا بندوبست کر لیا۔ ناظرین، قوم کی چال ناکام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل آیت نمبر 50 and 51 میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ چال تو وہ چلیں اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو۔ ناظرین، نبیوں کو تو قوم نے شہید بھی کر دیا لیکن رسولوں کو قوم شہید نہیں کر سکی۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قوم عاد اور قوم سمود پر جو دونوں نبی مبعوث ہوئے تھے وہ دونوں کے دونوں رسول تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبیوں کو قوموں نے شہید بھی کر دیا لیکن رسولوں کو قوم شہید نہیں کر سکی، جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرما رہے ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آیت ہے 20 اور 21، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسولوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہے وہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے، اس کی وجہ سے رسولوں کی حفاظت ہوتی تھی اور رسولوں کو قوم نے شہید نہیں کیا۔ جب قوم رسولوں کو شہید کرنے کے لیے نکلتی تھی اس وقت میں انہیں عذاب الہی گھیر لیتا تھا۔ جیسے آپ دیکھیں سیدنا نوح علیہ السلام رسول تھے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ایمان والوں کو کشتی میں بٹھا لیا اور تمام کفار کو غرق کر دیا۔ اسی طرح سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحر کے پار، سمندر کے پار کر دیا اور تمام لشکر کو جو ہے تو آپ کی نظروں کے سامنے اسی بحر میں، اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ ناظرین، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ قوم سمود عذاب الہی کی حقدار کیوں بنی۔ اس قوم نے 3 ایسے کام کیے جس کی وجہ سے یہ عذاب الہی کی حقدار بنی۔ نمبر 1، اس اونٹنی کو ہلاک کیا جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے بطور معجزہ قرار دیا تھا، بطور نشانی بھیجا تھا۔ یعنی انہوں نے موقع طور پر ممنوع کام کا ارتکاب کیا۔ موقع طور پر ممنوع کام کا ارتکاب کرنا مطلب جو تاکیداً اللہ تعالیٰ نے جس کو کہ ہاتھ لگانے کا بھی جو ہے تو کہا تھا کہ اسے ہاتھ بھی نہ لگائے کوئی بری نیت سے، تو اس کو قتل کیا۔ یعنی
ताकीदन जो काम को मना किया था अल्लाह ताला और उसके रसूल ने, उस काम को किया। नंबर 2, उन्होंने अपनी सरकशी में अपने रसूल से अजाब के जल्द आ जाने का मुतालबा किया। नंबर 3, उन्होंने उस रसूल की तकजीब की जिसकी रिसालत और सच्चाई का नाकाबिल तरदीद सबूत अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें पेश किया और उन्हें इसका पूरी तरह इल्म और यकीन हो गया था, लेकिन कुफ्र, दलालत और फसाद ने उन्हें बड़ा सरकश और अंधा कर दिया था। नाज़रीन, अब यहाँ पर हम देखें कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौजिज़ात का मुतालबा कुफ़ार कुरैश ने बहुत किया। सूरतुल अनाम की जब आप आयतें पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उनके कितने मुतालबात थे, लेकिन नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कौम को सब्र की तलकीन की और अपने सहाबा को ये बताया कि मौजिज़ात को तलब ना करो। जब मौजिज़ात अल्लाह तबारक तआला जाहिर कर देते हैं तो कौम की हुज्जत कायम हो जाती है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक तआला जो है, अगर वो ईमान नहीं लाती कौम, तो फिर उसको जो है अजाब में पकड़ लेते हैं। तो आप देखें कि उलमा फरमाते हैं कि कौम समूद ये पहली कौम थी तारीख में जिसके मुताले पर अल्लाह तबारक तआला ने उठनी का मौजिज़ा जाहिर फरमाया, और जब इस कौम ने उस पर ईमान नहीं लाया तो अज़ाब इलाही ने उनको आन पकड़ा। नाज़रीन, सीरत सॉलेह अलैहिस्सलाम के वाक़ये में 3 किरदार मिलते हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक किरदार है किदार बिन सालिफ बिन जुंदा का। ये कौन था? ये शख्स, जिस शख्स ने उटनी को कत्ल करने की जिम्मेदारी उठाई थी, इसका नाम किदार बिन सालिफ था। ये वो बदबख्त शख्स था जिसने उटनी को कत्ल किया। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने सूरतुल शम्स की आयत में, आयत नंबर 12 में बयान फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि जब उनमें से एक निहायत बदबख्त उठा, यानी अल्लाह तबारक तआला ने ही इसका नाम जो है वो बदबख्त तरीन इंसान यानी शकीउल कल्ब जिसे कहते हैं, तो इसीलिए इसको रईसुल अशकिया यानी बदबख्तों का सरदार कहते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने सूरह शम्स में इसका जिक्र किया। इसलिए जो है इस्लामी तारीख के अंदर किदार बिन सालिफ बिन जुंदा ये शख्स जो है रईसुल अशकिया कहलाता है, यानी बदबख्त तरीन लोगों का दुनिया में सरदार। इसी तरह एक दूसरा किरदार जो है नजर आता है अबू रगाल का। अबू रगाल कौन था? हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मकाम हिज्र में यानी अल हिज्र यानी मदाइन सॉलेह में जब आप गज़वे तबूक जाते वक्त वहां पर जब पहुंचे, वहां से गुजरे, तो फरमाया कि मौजिज़ात का मुतालबा ना करो। सॉलेह अलैहिस्सलाम की कौम ने यह मुतालबा किया था तो वो ऊँटनी की सूरत में जाहिर हो गया। वो इस राह से पानी पीने आती थी और इस रास्ते से वापस जाती थी। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जिस रास्ते से पानी पीने के लिए आती थी ऊँटनी, वो भी बताया साहबा को, और जिस रास्ते से वो जाती थी वो भी बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्होंने अपने रब्बे ताला का हुक्म ना मानते हुए सरकशी की और उसकी कोंचे काट दी। एक दिन वो पानी पीती थी और दूसरे दिन वो इसका दूध पीते थे। जब उन्होंने इसे मार डाला तो इन पर ऐसी सख्त चीख का अजाब आया जिससे तमाम कौम हलाक हो गई। सिर्फ एक आदमी बचा जो उस वक्त हरम की सरजमीन पर था। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन था? फरमाया उसका नाम अबू रगाल था। जब वो हरम की हदूद से निकला तो वो भी इस अजाब की लपेट में आ गया जो इसकी कौम पर आया था। ये मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 296/3। अब एक तीसरा किरदार जो मैं बता रहा हूं आपको, वो था एक बुढ़िया का जिसका नाम कल्बा बिन्त सल्क था। ये बुढ़िया हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम की सख्त दुश्मन थी। इसका वाक़या आ रहा है कि कौम समूद पर जब नज़ूल अजाब आया तो सॉलेह अलैहिस्सलाम ने इज़हार अफसोस किया, इरशाद बारी ताला है, और वो एक चाल चले और हम भी एक चाल चले और उनको कुछ खबर ना हुई। सो देख लो कि उनकी चाल का अंजाम कैसा हुआ। हमने उनको और उनकी कौम सबको हिला कर डाला। अब ये उनके घर उनके जुल्म के सबब खाली पड़े हुए हैं। जो लोग दानिश रखते हैं उनके लिए इसमें निशानी है, और जो लोग ईमान लाए और डरते थे उनको हमने निजात दी। सूरह नमल की आयत नंबर 50 से 53 के दरमियान का ये मफहूम है। जिन अफराद ने हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने की साजिश तैयार की थी, यानी वो जो 9 सरदार थे,
9 خاندانوں کے سردار تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر ان کی قوم سے پہلے ہی عذاب نازل کیا، اور ان پر عذاب اس طرح نازل ہوا کہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور اس میں وہ کچل کر تباہ ہوئے، وہ 9 کے 9 سردار۔ یعنی جب قوم پر ابھی عذاب نہیں آیا تھا، اس سے پہلے ان پر عذاب اللہ تعالیٰ نے لائے۔ اس واقعے کے بعد جب قوم پر مہلت کا پہلا دن گزرا، یعنی جمعرات کا پہلا دن تھا، تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ 3 دن کی مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی جاتی ہے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مہلت کا پہلا دن تو گزر گیا۔ جب دوسرا دن نکلا یعنی جمعہ ہوا، جمعہ کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کا دوسرا دن گزر گیا۔ جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتہ یعنی سنیچر کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام کی دی ہوئی مہلت تو ختم ہو گئی، یعنی اب وہ بڑے خوش ہوئے کہ اب ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، یعنی اب وہ بڑے خوش تھے۔ جب اتوار کی صبح نکلی تو بہت خوش ہو کر انہوں نے خوشبو لگایا اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھے کون سا عذاب آتا ہے۔ نعوذ باللہ، انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے اور ان پر کس طرح کا عذاب آنے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور نیچے سے زلزلہ آ گیا، چنانچہ تمام افراد، جتنی قوم کے جتنے تمام افراد تھے، ان کی روح پرواز ہو گئی، وہ مر کر بے حس و حرکت اور خاموش ہو گئے۔ لیکن اس عذاب الہی میں اس قوم میں صرف ایک لونڈی زندہ بچ گئی جو پہلے چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ اس کا نام قلبہ بنت سلک تھا۔ وہ صالح علیہ السلام کی سخت دشمن تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو اسے چلنے کی طاقت مل گئی، چنانچہ وہ انتہائی تیزی سے بھاگی، حتیٰ کہ عربوں کے قبیلے کے پاس جا پہنچی۔ اس نے تمام چشمدید واقعہ اس قبیلے کو سنایا اور قوم پر آنے والے عذاب کی خبر دی، پھر پانی مانگا۔ جب اس نے پانی پیا تو وہ بھی وہیں پر مر گئی۔ جب قوم پر عذاب آیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اظہار افسوس کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی تباہی و بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر صالح علیہ السلام ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تم کو اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ اس طرح کا خطاب ناظرین رسول محترم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کے کنویں میں جن مقتول کافروں کو پھینکا تھا، قتل کر کے پھینکا گیا تھا، ان سے بھی فرمایا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بعد ان کفار قریش سے جو جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے اور بدر کے کنویں میں جن کو پھینکا گیا تھا، اسی طرح خطاب فرمایا۔ رات کے آخری حصے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور خود سواری پر تشریف فرما ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اے کوے والوں، تمہارے رب تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟ مجھ سے میرے رب تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا، میں نے تو اسے پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا، میں نے تو اسے پورا ہوتے دیکھ لیا۔ تم اپنے نبی کے لیے اس کا برا خاندان ثابت ہوئے، کیونکہ وہ تمام کے تمام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ جتنے بڑے بڑے 70 سردار جو اس میں قتل ہوئے جنگ بدر میں، وہ سب کے سب کفار قریش کے لوگ سردار تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس وقت مجھے جھوٹا کہا، نعوذ باللہ، جب لوگوں نے مجھے سچا مانا، یعنی مدینے والوں نے آپ کی تصدیق کی۔ تم نے مجھے اس وقت میرے وطن سے نکالا جب لوگوں نے مجھے جگہ دی، تم نے اس وقت مجھ سے لڑائی کی جب لوگوں نے میری مدد کی، تم اپنے نبی کے لیے نبی کا برا خاندان ثابت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب ان سے فرما رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو مردار ہو چکے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری بات تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو اے عمر، لیکن وہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث نمبر 1370 ہے۔ ناظرین کرام، یہ عبرتناک قصے ہم آپ تک آتھینٹک سورس سے پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی خطا ہو تو ہم رب تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔
انشاءاللہ العظیم آئندہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ تمام لوگوں کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے۔ اسی طرح محبت سے آپ لوگ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور دوستوں سے ضرور اس کو دیکھنے کی دعوت دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔